ناظرین، ڈرامہ سیریل آفت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ شفا کی اچانک طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو اس کے پیرنٹس اسے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں۔ اب وہاں جا کے شفا کی خوشخبری کا پتہ چلتا ہے تو اس کے پیرنٹس بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ نانا نانی بننے والے ہیں۔ اب شیریں جب یہ خبر جا کے اپنے میکے سناتی ہے تو سبھی گھر والے حیران ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ مہر النساء تو خوش ہوتی ہی ہیں، لیکن مختار صاحب جو کہ بظاہر تو وہاج سے بہت زیادہ ناراض ہیں، لیکن اس کی اولاد کی خوشی سن کر ان کا دل بھی باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ان کا تو بس نہیں چلتا کہ اڑ کر ہاسپٹل پہنچ جائیں، لیکن مہک اور وریشا کے سر پہ تو جیسے کسی نے بم پھوڑ دیا ہو۔ وہاج اور شفا کی اولاد کی خوشخبری سن کر ان کا تو دل مٹھی میں جکڑا جاتا ہے۔ وریشا تو ویسے بھی وہاج کو خوش نہیں دیکھ سکتی، اور پھر اس نے وہاج اور شفا کے درمیان میں غلط فہمیاں بھی تو پیدا کرنی ہیں اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے، لیکن وہ سوچتی ہے کہ اب اولاد کی وجہ سے تو شفا اور وہاج کو ایک دوسرے سے دور کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ مہک الگ یہ تماشا دیکھ کر دل ہی دل میں جل بھن رہی ہے کہ شیریں کس طرح سے اپنے بھائی کو منانے آئی ہے۔ شیریں جو اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ بھائی اپنی ضد اور انا کو چھوڑ دیں، ہمارے بچوں کی اتنی بڑی خوشی ہے، یہ ہمارا اپنا خون ہے، بھلا ہم اپنے خون کے خلاف اتنا سخت دل کیسے ہو سکتے ہیں۔ مختار میاں دل میں تو پہلے ہی وہاج کی اولاد کی خوشی سن کر موم ہو چکے تھے، اور شیریں کے اس طرح ہاتھ جوڑنے پہ وہ اپنی بہن کا مان رکھنے کے لیے آخر مان ہی جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر تو شیریں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی، لیکن سامنے کھڑی مہک کے اندر تو جیسے آگ کا لاوا ابلنے لگتا ہے۔ اس کے چہرے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اندر تک جل چکی ہے۔ بہرحال باقی سب گھر والے تو بچے کا سن کے اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ مہک کے چہرے کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں جاتا، اور سبھی شفا سے ملنے خوشی خوشی ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں، اور مہک بیچاری پیچھے شکلیں بناتی بس تماشا دیکھتی رہ جاتی ہے کہ سب گھر والے چلے بھی گئے اور اسے کسی نے نہ کچھ بتانا نہ پوچھنا پسند کیا۔ دونوں ماں بیٹی کا برا حال ہوتا ہے تو دونوں ہی اٹھ کر محمود کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ اب محمود کو جا کے سارا معاملہ بتاتی ہیں تو وہ تو ان کی عقل پہ ماتم کرتا ہے، اور اس ساری سچویشن کو چالاکی سے ہینڈل کرنے کی تاکید کرتا ہے، اور غصے سے انہیں کہتا ہے کہ تم لوگوں کو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی، اس وقت سارے گھر والوں کے ساتھ تم دونوں کو بھی ہاسپٹل ہونا چاہیے تھا، تاکہ ان لوگوں کو خاص طور پہ مختار صاحب کو یہ لگے کہ تم لوگ بھی وہاج کی خوشی میں خوش ہو۔ اب ضروری تو نہیں کہ وہاج ایک جھٹکے میں ہی مان جائے۔ محمود کو تو صرف اور صرف پیسے سے غرض ہے، اور وہ مختار کا پیسہ کسی بھی طرح سے کھینچنا چاہتا ہے اور ساری اسٹریٹجیز اسی کے اکارڈنگ بناتا ہے۔ اس لیے مہک اور وریشا سے کہتا ہے کہ اپنی نفرت کو اپنے اندر ہی دبا کے رکھو اور چہرے پہ خوشی کا لبادہ اوڑھ لو۔ انہیں یہ لگنا چاہیے کہ تم لوگ ان کی خوشی میں بہت خوش ہو، ان کو جا کر مبارکباد دو۔ خود ہی سوچو کہ اگر وہاج اور شفا گھر آ جاتے ہیں تو تم لوگ زیادہ بہتر طریقے سے ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر سکتے ہو۔ وریشا اور مہک جب محمود کی یہ بات سنتی ہیں تو وریشا کے چہرے پر تو شیطانی مسکراہٹ دوڑ جاتی ہے، کیونکہ محمود کا آئیڈیا ان دونوں کو بہت اچھے سے سمجھ آ چکا ہے۔ دوسری طرف وہاج کے پیرنٹس جب ہاسپٹل پہنچتے ہیں شفا اور اس کے بچے کو دیکھنے کے لیے تو وہاج تو انہیں وہاں دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتا ہے، بلکہ غصے میں آ جاتا ہے۔ اپنے باپ سے تو وہاج بات تک کرنا پسند نہیں کرتا، جس پہ مہر النساء بیگم وہاج کو ٹوکتی ہیں کہ کیا تم اپنے باپ کے ساتھ اب ایسا سلوک کرو گے؟ تو وہاج جو بہت زیادہ ہرٹ ہے اپنے باپ کے رویے کی وجہ سے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ہاں میں ایسا ہی کروں گا، اور ساتھ ہی اپنے دل پہ لگے زخموں کا ذکر بھی کرتا ہے کہ میرا بیٹا جسے میں نے ابھی تک اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا، دنیا میں نہیں آیا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے ابھی تک تڑپ ہے، اور یہ کیسے باپ ہیں کہ اپنے بیٹے کو پالا پوسا بڑا کیا، خود تربیت کی، لیکن اس کے بعد نکال باہر کیا اور سوچا تک نہیں کہ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگا، کیسے جی رہا ہوگا۔ لیکن مہر النساء جب وہاج کو اس لہجے میں اپنے باپ سے بات کرتا سنتی ہے، اس کی تلخ کلامی دیکھتی ہے، تو بجائے اس پہ طرز کھانے کے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارتی ہے۔ دوسری طرف مختار میاں تو وہاج کے اس رویے پہ بالکل ہی امید ہار بیٹھتے ہیں، اور مہر النساء بیگم سے کہتے ہیں کہ اس خاندان کو برباد ہونے سے اب کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ دیکھا جائے
جائے تو زیادہ غلطی تو اسی مختار کی ہے کہ اپنے خون سے زیادہ دوسروں پر بھروسہ کیا، اپنے مرحوم بھائی کی اولاد کو اتنی امپورٹنس دی کہ اپنی جیتی جاگتی اولاد کو گھر سے ہی دور کر دیا، اور اب اسے نظر آ رہا ہے کہ خاندان بکھرتا جا رہا ہے، خاندان کو بکھیرنے والے بھی تو یہ خود ہیں۔ جب گھر سے نکالا تھا تب یہ سوچا تھا کہ شفا اس خاندان کی بچی ہے اور وحاج تو میرا اپنا بیٹا ہے۔ دوسری طرف شفا تو وحاج سے یہی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اسے اپنے گھر جانا ہے، یعنی کہ بڑے گھر، کیونکہ وہ تو اس بچے کو لے کر کافی زیادہ ڈری سہمی ہے۔ لیکن ساتھ ہی وحاج سے یہ بھی کہتی ہے کہ اگر تم راضی نہیں ہوگے، نہیں مانو گے تو کوئی بات نہیں، جیسا تم کہو گے ویسا ہی کروں گی، کیونکہ لاسٹ ڈیز میں تمام لوگوں کے رویے نے شفا کو اچھے سے احساس دلا دیا ہے کہ اس کے لیے حالات میٹر نہیں کرتے بلکہ وحاج کا ساتھ میٹر کرتا ہے، خاص طور پہ وریشا کی وہ بات کہ وحاج جس طرح کا انسان ہے تمہیں چاہیے کہ تم زندگی میں موو آن کرنے کے لیے وحاج سے طلاق لے لو۔ شفا کے دل پر تو جیسے خنجر بن کے پڑی ہے کہ کیا وریشا اس حد تک بھی سوچ سکتی ہے، اور اب اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ سب وریشا کس لیے کر رہی ہے، جان بوجھ کے وحاج کو شفا سے دور کرنے کے لیے۔ تو ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ مختار اب وحاج سے کہے گا کہ آپسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن اب تمہارے ہونے والے بچے کے لیے بہتر یہی ہے کہ شفا کو لے کر تم اس گھر میں واپس آ جاؤ، جبکہ ایسے میں وریشا اور مہک کے لیے چالیں چلنا مزید آسان ہو جائے گا، کیونکہ مختار تو مزید وریشا اور مہک پر اعتبار کرنے لگے گا کہ وحاج کی لاکھ مخالفت نفرت کے باوجود بھی وہ دونوں کس طرح خوشی خوشی اس کی اولاد کی خوشخبری سن کر مبارکباد دینے ہاسپٹل پہنچ گئیں۔ اور جہاں تک شفا کی بات ہے تو وہ وریشا پر پھر بھی اعتبار کرتی ہے، اسے یہی لگتا ہے کہ اس کے ساتھ زندگی میں بہت ناانصافیاں ہوئی ہیں، تو اب مجھے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، اور یہ شفا کی نرم دلی ہے جو اس کا نقصان کر رہی ہے، کیونکہ کبھی کبھی کچھ لوگوں پر نرم دلی کام نہیں آتی۔ دوسری طرف دانیال کی ماں اب بہت زیادہ بیمار ہے، جبکہ دانیال کے پاس اب کوئی اچھی جاب بھی نہیں ہے اور اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، دوائیاں بہت مہنگی ہیں، تو ایسے میں اس کی ماں ہی اسے مشورہ دے گی کہ تمہیں اپنے باس کی بات مان لینی چاہیے، اس کے دماغ میں جو بھی پلان چل رہا ہے وہ ایک اچھا انسان ہے، وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں ہونے دے گا، وہ صرف محمود کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہے تاکہ اسے کیفر کردار تک پہنچا سکے، کیونکہ محمود ایک 2 نمبر انسان ہے، ہم نے اس کے ساتھ رہ کے دیکھ لیا نا کہ اس نے اپنی سگی بہن کو بھی کس طرح سے دھوکہ دیا، مرتے ہوئے اس کے مکان کے کاغذات پہ انگوٹھے لگوا لیے۔ تو ایسے میں ہو سکتا ہے ناظرین کہ دانیال کی موٹی عقل سے پردہ ہٹ جائے اور وہ وحاج سے آ کے معافی مانگے اور اسے یقین دلائے کہ وحاج جو چاہتا ہے وہ کرنے کو تیار ہے، کیونکہ اب ایک دانیال ہی ہے جو مختار کے سامنے آئے گا، تو اس مہک اور وریشا کی حقیقت بھی کھل جائے گی، کیونکہ وریشا اور مہک نے تو یہی جھوٹ بولا تھا کہ محمود اپنے نالائق نکمے نشئی ان پڑھ بھانجے کے ساتھ وریشا کی زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے، اسی لیے تو وہ اپنی بیٹی کو وہاں سے بچا کے یہاں پناہ لینے آئی ہے۔ لیکن دانیال کو دیکھنے کے بعد مختار کو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ نہ تو محمود کا بھانجا ان پڑھ جاہل ہے، نہ نشئی ہے، بلکہ یہ تو ایک بہت سلجھا ہوا انسان ہے، اور باقی کی کہانی دانیال خود اپنی زبانی مختار کو سنا سکتا ہے۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے، کیا دانیال وحاج کا ساتھ دے گا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔